اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، بس ہے کوئی جو سمجھے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی سب سے اہم آیت، بلکہ پورے قرآن کی افضل الآیات میں سے جو ہے افضل آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہِیَ سیدۃ الآیات فی القرآن، یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے آیت الکرسی کی۔ ویسے تو سورۃ البقرہ کی جو آیت دین ہے، لین دین کے معاملات کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے، وہ سب سے لمبی آیت ہے، لیکن اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے چونکہ آیت الکرسی کی اہمیت زیادہ ہے، اس وجہ سے آیت الکرسی کو سیدۃ الآیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آیت الکرسی کے بہت فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی ہے آیت الکرسی پڑھنے کی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہر نماز کے بعد فوراً بعد دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان میں موت کے سوا کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ تو یہ کتنی بڑی گارنٹی ہے ہمارے لیے، کتنا آسان کام ہے جنت میں جانے کے لیے کہ نماز کے بعد دعا سے پہلے ہم آیت الکرسی پڑھ لیں ایک دفعہ، اس کے بعد روشی پڑھیں اور پھر دعا مانگیں۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس پر عمل کرنے کی۔ پھر آیت الکرسی کو حفاظت کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے تو اس کے گھر والوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اڑوس پڑوس والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، ہر برائی سے، ہر بری چیز سے۔ تو یہ بھی بڑا آسان کام ہے اپنے گھروں کو اللہ کی حفاظت میں دینے کا، کہ انسان 1 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بلکہ 7 دفعہ آرام سے پڑھ سکتا ہے آیت الکرسی سونے سے پہلے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں آیت الکرسی کی مداومت کرنی چاہیے، اور ہر مسئلے کے حل کے لیے علماء کرام 41 دن تک روزانہ 41 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کا بھی کہتے ہیں، کہ ایک وقت مقرر کر لیں، عشاء کے بعد کا کر لیں، کوئی سا بھی وقت مقرر کر لیں جو آپ کا فارغ وقت ہے، جس میں کوئی اور کام نہ ہو آپ کو، تو آپ اس میں آیت الکرسی اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 دفعہ پڑھیں اور 41 دن تک یہ عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ اس دوران میں آپ کی دعا کی، ظاہر ہے دعا کی قبولیت کی ایک گھڑی آتی ہے ہر روز، تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ پھر کچھ علماء کرام تو ایک تسبیح کرنے کا بھی کہتے ہیں، کہ کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو، ایک تسبیح آیت الکرسی کی پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر سب پر رحم فرمائے اور کوئی مشکل نہ کسی کو ڈالے۔ تو آیت الکرسی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے یہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد ہی توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، تو یہ خالص توحید پہ مشتمل ہے آیت الکرسی۔ اصل میں جو سورۃ الاخلاص ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن کا نام دیا، قرآن کا تیسرا حصہ، 3 دفعہ پڑھ لو تو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، قل هو اللہ احد۔ اب اسی کی تشریح اس میں آتی ہے۔ قرآن جو ہے بعض حصوں کی بعض جگہ تشریح بھی کرتا ہے خود ہی، تو سورہ اخلاص کی تشریح علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ الاخلاص کی تشریح آیت الکرسی ہے۔ جیسے آیت البر جو ہے، آیہ بر جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہم پڑھ چکے ہیں۔
تو یہ آیت جو ہے وہ تفصیل تھی سورۃ العصر کی، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس سورت کی تفصیل میں یہ آیتیں بھیر آتی ہے۔ اس میں ساری نیکیاں بتا دی گئی کہ صالح اعمال کون کون سے ہیں جس کا ذکر سورۃ العصر میں آیا۔ اور یہ آیت جو ہے آیت الکرسی، وہ سورۃ الاخلاص کی تشریح ہے جس میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 34، آیت نمبر 255۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، اللہ پاک کا اس ذاتی نام ہے، اس میں ذات ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کے اور صفاتی نام بھی ہیں، 99 تو ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں صفاتی نام ہے، تو اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا نہیں، الہ معبود، الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف لوگ جو ہے مختلف نعوذ باللہ معبودوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جب الہ سے پہلے ہم الف لام لگا دیں تو عربی کا قاعدہ ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ خاص ہو جاتا ہے، نکرہ سے معرفہ میں آ جاتا ہے۔ تو الہ کے ساتھ جب الف لام لگایا تو وہ بن گیا اللہ، تو اللہ جو ہے وہ اسم معرفہ ہو گیا، الہ اسم نکرہ۔ اللہ لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا وہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قیوم قائم رکھنے والا ہے۔ الحی زندہ ہے، خود سے زندہ ہے، اس کو نہ کوئی زندہ کرنے والا ہے نہ مارنے والا، نعوذ باللہ، وہ خود سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ۔ قیوم کا مطلب ہوتا ہے قائم رکھنے والا، وہ خود سے قائم ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا، تحفظ فراہم کرنے والا وہ اللہ ہے جو خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ رکھنے میں، قائم رکھنے میں، ان کی حفاظت کرنے کے ذریعے بناتا ہے۔ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، لا نہیں، تاخذوہ پکڑتی اسے، لیتی اسے، گھیرتی اسے، یا طاری ہوتی اس پر، تاخذوہ طاری ہوتی اس پر، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے، ماں جو فی میں، السماواتی آسمانوں، وما اور جو فی میں، الارضی زمین، لہو ما فی السماواتی وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے۔ من ذی، من کون، ذا وہ، الذی جو، یشفع سفارش کرے گا، عندہ اس کے پاس، اس کے حضور، الا سوائے، باذن ہی اس کی اجازت کے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، الا باذنہ۔ اس آیت میں اس سے پہلے ہم 3 دفعہ سفارش کا لفظ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں۔ کل ہی ہم نے پڑھا ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ نہ ہی وہاں دوستی کام آئے گی، نہ ہی سفارش کام آئے گی۔ اور اس سے پہلے بھی 2 جگہ ہم پڑھ چکے ہیں، غالباً رکوع نمبر 6 میں اور رکوع نمبر 15 میں، کہ وہاں پہ کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ تو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہاں ایک تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس میں استثناء دے دیا ہے کہ اللہ کی اجازت سے وہ ضرور کسی کی شفاعت اور سفارش قبول کرے گا۔ تو تھوڑا سا اس میں تسلی اور حوصلہ ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی سفارش اور شفاعت ضرور قبول کریں گے، اور اس کی تفصیلات ہمیں حدیث میں ملتی ہیں۔ حافظ قرآن کی اللہ تعالیٰ نے سفارش قبول کرنی ہے 7 لوگوں کے حق میں،
اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شفاعت ہے ہی، جسے شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، وہ تو انشاءاللہ تعالی ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہے، اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ جو محبت کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جتنا زیادہ کوئی پڑھتا رہے گا اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ جو دنیا میں درود پاک زیادہ پڑھتا رہے گا، مجھ پر درود و سلام بھیجتا رہے گا، وہ قیامت کے روز میرے نزدیک ہوگا۔ تو شفاعت اور سفارش کا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہمیں تسلی دی، پہلے تو 3 آیتوں میں بالکل انکار کر دیا تھا کہ شفاعت چلے گی نہیں، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے، یعنی اللہ کسی نہ کسی کو ضرور اجازت دیں گے سفارش کی۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بینہ، جو درمیان ہے، ایدیہم، ہاتھوں ان کے، وما خلفہم، اور جو پیچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب جانتا ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی مدعی آتا ہے مقدمہ لے کے، تو وہ ہمارے پاس جو بھی بیان کرے بات، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو تمہیں جانتے ہیں اچھی طرح کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی بھی، ہماری پچھلی باتیں بھی اور آگے آنے والی باتیں بھی، ہر چیز اللہ جانتا ہے۔ ما بین ایدیہم کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے سامنے، یعنی ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے یا آگے جو ہم آنے والا ہے، ہونے والا ہے۔ ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ، بشیء، کسی چیز کا، من علم ہی، اس کے علم سے، الا بما شاء، الا سوائے بما ساتھ جو شاء وہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ اتنا ہی علم جانتا ہے ہر شخص جتنا کہ وہ چاہے، جتنا اللہ کسی کو دینا چاہے اتنا ہی جانتا ہے، اور قرآن نے کہا کہ انسانوں کو بہت کم علم دیا گیا۔ واسیہ کرسی، واسیہ وسیع ہے، کرسی یوہو، اس کی کرسی، السماواتی، آسمانوں پر، والارض، اور زمین۔ واسیہ وسیع ہے، کرسی، اس کی کرسی زمین و آسمان پر وسیع ہے، زمین و آسمان تک وسیع ہے۔ تو یہاں کرسی سے مراد 2 طرح سے، ایک معنوی مطلب بھی لیا جا سکتا ہے اور ظاہری مطلب بھی۔ اگر ہم ظاہری مطلب لیں تو اس کا مطلب بنتا ہے تخت یا عرش، تو اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لہذا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کی قدرت وسیع ہے، وہ قادر ہے، وہ اتھارٹی رکھتا ہے ہر چیز پر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، پوری دنیا اس کے احاطے میں ہے۔ تو ہم اس کا یہ مطلب لے لیتے ہیں پھر، کیونکہ اس کا کرسی کا ہم تصور نہیں لا سکتے اپنے ذہن میں کہ وہ کرسی ہے یا وہ عرش ہے یا وہ تخت ہے، اور وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام تفسیر کرتے ہیں کہ اس کی قدرت پوری دنیا اور زمین و آسمان تک وسیع ہے، قادر مطلق ہے وہ ذات۔ ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اسے، ولا واو اور لا نہیں، یعودہ، یعودہ تھکاتی ہو اسے، حفظو، حفاظت، ہما، ان دونوں کی، زمین اور آسمان کی، ولا یعودہ حفظہما، اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، یعنی وہ تھکنے والی ہستی نہیں ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ان کاموں سے تھکتا نہیں ہے، اس نے تو کون کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ ہما سے مراد ہے زمین و آسمان دونوں کی حفاظت۔ وَهُوَ العلی العظیم، وَهُوَ، وا اور ہوا وہ، العلی بلند ہے، العظیم عظیم ہے، وَهُوَ العلی العظیم، اور وہ بلند اور عظمت والا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، آیت الکرسی پہ مشتمل۔ آیت الکرسی بچپن سے ہم سب پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ترجمے کی طرف غور کم ہی کیا جاتا ہے، تو ترجمہ اچھی طرح یاد کریں، اور جب آپ آیت الکرسی پڑھیں تو ذہن میں دہرائیں اس کے ترجمے کو، اور کوشش کریں کہ ہر نماز میں 1 دفعہ ضرور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا سے پہلے، نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔